بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، واعظ و نصیحت کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بہت سے قصوں کا تذکرہ کیا ہے، بہت سے واقعات کا ذکر کیا ہے، اور قصے اور واقعات کے ذکر کرنے کا مقصد واعظ و نصیحت ہے کہ قصے کو پڑھ کر کے، واقعات کو سن کر کے انسان عبرت پکڑے، اس سے نصیحت لے، اس سے سبق حاصل کرے. قرآن کریم کے قصوں کا صرف یہی مقصد ہے. قرآن کریم میں 15ویں پارے کے آخری حصے میں ایک سورت ہے جس سورت کا نام سورہ کہف ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 قصے کو بیان کیا ہے. یہ پوری سورت مکہ مکرمہ میں ایک ساتھ نازل ہوئی، اور اس پوری سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی نصیحت کے لیے 4 واقعے کا ذکر کیا ہے. پہلا قصہ ہے اصحاب کہف کا. اصحاب کہف یعنی غار میں چند نوجوان جا کر کے لیٹ گئے، ان کا واقعہ ہے. اور دوسرا واقعہ باغ والے ہیں، جو باغیچے اور بڑی پراپرٹی کے مالک تھے، لیکن انہوں نے ناشکری کی تو اللہ کی عذاب میں گرفتار ہو گئے. اور تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے. چوتھا واقعہ ذوالقرنین بادشاہ کا ہے. یہ ایک سورت کے اندر 4 قصے ہیں اور بہت عظیم قصے ہیں، اور ان 4 قصوں سے بہت اہم پیغام ملتا ہے، بہت بڑی نصیحت ملتی ہے، اور بہت بڑا ایک میسج اور پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو دیا گیا ہے. جو بات سمپل کی جائے، وہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی قصہ بیان کر کے اگر کیا جائے تو قصہ اور واقعہ یہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے انسانی قلوب پر، بالمقابل اس کے کی کوئی سمپل بات کر دی جائے. ایک مثال دنیاوی لے لیں. جیسے اگر کسی کو سمجھایا جائے کہ بھائی صاحب اسپیڈ میں گاڑی مت چلائیے، جانتے نہیں اس کا انجام کیا ہوگا، بہت نقصان اٹھائیں گے، مر جائیں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، لیکن اثر نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر خطرناک ایکسیڈنٹ کو کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، یا کوئی اسی انداز کا بیان کر دے اس کے سامنے کہ ارے سنو فلاں آدمی جو ہے ابھی ہم اس کو دیکھے ہیں، اتنا خطرناک اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تیز رفتار گاڑی چلا رہا تھا، اور جب وہ ٹکرایا ہے تو اس کی گاڑی کے کئی ٹکڑے ہو گئے، وہ بھی کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا، سر پچک گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، پورا سڑک خون سے لال ہو گیا، اتنا خون نکلا، بہت ہی دل خراش
दुर्घटना पेश आया। तो जब ये आदमी सुनता है तो उसके दिल पे थोड़ा असर करता है, जब कोई वाक़या किसी का बता देता है। ऐसे ही कुरान अज़ीमुश्शान में अल्लाह तबारक व तआला ने पहली कौमों के तज़किरे किए हैं, पहली कौमों के ऊपर जो हालात आए हैं उन हालात को भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान किया है कि सुनो लोगों, कुरान पढ़ करके सुनो कि पहली कौमों पर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके ऊपर ऐसा अज़ाब आया है, ऐसा उनके साथ वाक़या पेश आया है, मामला पेश आया है। इसलिए सुन लो, अगर तुम भी वही चीज़ दोहराओगे, वही गलती दोहराओगे, अगर उसी डगर पर तुम भी चलोगे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा। किस्सों का मकसद ये होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने अस्हाबे कहफ सूरतुल कहफ के अंदर बयान किया है। और ये सूरह कहफ क़ुर्ब क़यामत की सूरतों में बतलाया गया है कि जब क़यामत करीब हो तो इस सूरत को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का एहतिमाम करना चाहिए। और इसकी मुस्तकिल एक फ़जीलत ये है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि कोई जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करे तो जुमा से जुमा तक 8 दिन तक वो हर फितने से महफूज हो जाएगा। हत्ता कि अगर दज्जाल जो सबसे बड़ा फितना है, वो दज्जाल भी अगर ज़ाहिर हो जाएगा, निकल आएगा, तो इस सूरत की बरकत से दज्जाल से भी वो बच जाएगा, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा देंगे। जुमे के दिन ख़ास इसकी फजीलत है सूरतुल कहफ पढ़ने की। इस सूरत के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने चंद नौजवान के जज्बात को बयान किया है, आज का माहौल भी वही माहौल है, जालिमाना माहौल है, परेशान कुन माहौल है, पुरआशोम माहौल है, नाकाबिले बयान माहौल है, हर तरफ जुल्म की दास्तानें मुरतब की जा रही हैं। ऐसे माहौल में हमें अपने आप की हिफाजत, अपने ईमान की हिफाजत, अपने अकायद की हिफाजत, अपने तौर तरीक़े की हिफाजत, अपने कल्चर और तहज़ीब की हिफाजत, अपने माशरे और सोसाइटी की हिफाजत, अपने जान माल, अपने आल औलाद, अपने घर वालों, पड़ोसियों, ख़ानदान, मोहल्ले और अपने इलाक़े की हिफाजत की फ़िक्र करनी है। इस सूरत के अंदर ये बहुत अहम पैगाम दिया गया है। चुनांचे जो ये वाक़या पेश आया है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एक मुल्क था रूम, और वो वहाँ जो बादशाह था वो बहुत ही जालिम बादशाह था। इतना बड़ा जालिम था कि वो खुद ही खुदा बन बैठा था और खुदाई का दावा करता था। वो अपनी कौम से कहलवाता था कि मुझे खुदा मानो, खुदा की तरह मेरी इबादत करो, मेरे सामने सजदा करो। इत्तिफाक से साल में वहाँ मेला लगता था। मेला लगा, मेला जानते ही हैं मेला कितना उसमें अहम काम होता है, खुराफात होते हैं, तमाम तरह के जो है लगवियात होते हैं मेले के अंदर। इसी के साथ साथ उस मेले में परस्तिश की जाती थी, पूजा पाठ किया जाता था, और ख़ास तौर से बादशाह की पूजा पाठ होता था। बादशाह की परस्तिश की जाती थी, उसके सामने सजदा किया जाता था। मेला लगा, लोग इकट्ठा हुए और तमाम तरह के लगवियात, तमाम तरह के रसूमात, खुराफात मेले में हो रहे हैं। लेकिन कुछ उस मुल्क के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ही खुदा परस्त थे, अल्लाह पर ईमान रखने वाले थे। वो ये सब माहौल देखे तो बर्दाश्त नहीं कर सके। सोचे कि अगर हम इस माहौल में रहेंगे तो माहौल का असर हमारे ऊपर भी आ जाएगा, और असर नहीं आएगा तो हम एक जालिम बादशाह के तसल्लुत में हैं, तो बादशाह जालिम ये हमें या तो जानी नुकसान पहुंचा देगा, हमें ख़त्म कर देगा, या फिर जो है हमें भी अपनी इबादत करवाएगा। इस तरह से हमारा ईमान ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ लोगों के दिल में अपने ईमान की फ़िक्र पैदा हुई कि हम किस तरह से ईमान को अपने बचाएं। ईमान का बचाना इसमें बतलाया गया इस सूरत में। तब जब उनके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ, फ़िक्र पैदा हुई कि हम किस तरह से अपने ईमान की हिफाजत करें, ये सोच करके मेले से एक नौजवान निकल गया
اور نکل کر کے وہ باہر دور جا کر کے ایک پیڑ کے نیچے جا کر کے بیٹھ گیا۔ یہی کچھ خیال ایک دوسرے نوجوان میں بھی پیدا ہوا، وہ بھی نکل کر کے جا کر اس پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ قرآن کے اس صورت کے اعتبار سے ایک ایک نوجوان وہ وہاں سے نکلتا گیا اور وہاں جا کر کے پیڑ کے نیچے بیٹھتا گیا۔ اس طرح سے 7 نوجوان اکٹھے ہو گئے جو قوم کو انہوں نے لات مار دیا، ملک کو لات مار دیا، بادشاہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، پوجا پاٹ انہوں نے کرنا گوارا نہیں کیا۔ وہاں سے وہ نکل کھڑے ہوئے کہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں گے، اور وہ جا کر کے پیڑ کے نیچے بیٹھتے رہے۔ 7 اکٹھا ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ آپ کس وجہ سے میلہ چھوڑ کر کے یہاں آئے ہیں؟ سبوں نے بتلایا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ ماحول برداشت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا گندا ماحول ہے۔ اس گندے ماحول میں رہ کر کے ہم کس طرح اپنے آپ کی حفاظت کر پائیں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں گے؟ اب جب وہ سب کے سب باہر نکل گئے میلے سے، تو میلے میں خاص کر کے جو بادشاہ ظالم اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا، اس کو کسی طرح انٹیلیجنس سے خبر ملی کہ کچھ نوجوان آپ کی عبادت نہ کر کے، آپ کو خدا نہ مان کر کے یہاں سے نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کو خدا نہیں مانتے ہیں۔ اب ظالم بادشاہ تلملا گیا، وہ سوچنے لگا کہ ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ایسے کچھ لوگ ہیں جو ہمیں نہیں مانتے ہیں خدا۔ اس نے وارنٹ جاری کر دیا۔ ادھر نوجوان فکر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم کریں تو کیا کریں، کہاں جائیں، کس طرح سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ، اور چلتے جاؤ اور پھر جا کر کے پناہ لو، اور پھر دیکھو اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمہ۔ نوجوان چلتے گئے، ان کے ساتھ کتا ان کا جو تھا وہ بھی ساتھ میں ہو گیا۔ کتے بڑے وفادار ہوتے ہیں، مالک کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، اور پہلی قوموں میں کتا پالنے کی اجازت تھی۔ دین مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں کتے کو پالا جاتا تھا، تو کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا، چلتا گیا۔ اب وہ نوجوان چلتے گئے، بہت دور چلے گئے، کئی کلومیٹر دور، بالکل شہر کو چھوڑ کر کے، اپنے ملک کو چھوڑ کر کے باہر چلے گئے، اور وہاں جا کر کے ایک غار تھا، پہاڑوں میں بیچ میں کھو ہوتا ہے، غار نما جگہ تھی، کشادہ جگہ تھی، وہاں جا کر کے وہ نوجوان تھکے ہارے تھے، لیٹ گئے۔ ساتوں نوجوان لیٹ گئے، اور ان کا کتا چوکھٹ پہ باہر ہی، جیسے کتے باہر بیٹھ جاتے ہیں دروازے پہ، ایسے ہی کتا جا کر کے وہاں بیٹھ گیا۔ اس کتے کے بیٹھنے کی کیفیت کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ قربان جائیے اللہ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کے بیٹھنے کی حیت کو بھی بیان کیا ہے کہ کس طرح، کس انداز میں پاؤں کس طرح اس کتے نے چوکھٹ پہ رکھا، اس کو بھی سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ادھر وارنٹ جاری ہو گیا کہ ان کو گرفتار کر کے ہمارے سامنے لایا جائے، تلاش کیا جانے لگا، لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے، جس کی حفاظت خدا کرے اسے کون پکڑ پائے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف جہاد میں سرگرم تھے ہندوستان کے اندر۔ وارنٹ جاری ہوا انگریزوں کی طرف سے کہ قاسم نانوتوی کو گرفتار کیا جائے، لیڈری کر رہے تھے۔ دیوبند میں چھتہ مسجد میں مولانا قاسم نانوتوی کا آرام گاہ تھا، وہیں وہ رہتے تھے۔ انٹیلیجنس والے پتہ کرتے پوچھتے پاچھتے وہاں تک پہنچ گئے، چھتہ مسجد میں پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت اپنے ہاتھ سے مسجد میں جھاڑو لگا رہے تھے۔ آج تو جھاڑو لگانا مسجد میں بہت بڑا وہ سمجھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ خادم ہی جھاڑو لگائے، یا جس کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ وہی جھاڑو لگائے۔ ارے اللہ کا گھر ہے، اس میں چھوٹا بڑا کون سا ہے؟ اگر ہم اس میں ایک حدیث میں کہ ایک مسجد کے اندر سے ایک ٹکڑا بھی کوئی اٹھا کر کے باہر ڈال دیتا ہے، اس کو بھی بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے گھر کو تو صاف کیا اس نے۔
حضرت اتنے بڑے مولا قاسم نانوتوی جو دیوبند کے بانی ہیں، جنہوں نے دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی ہے جو دنیا کے اندر پھر اللہ نے اس کو مقبولیت دی، وہ اتنے بڑے ہو کر کے مسجد میں جھاڑو لگا رہے تھے۔ اب وہ جب انگریز انٹیلیجنس پہنچا تو حضرت ہی سے پوچھنے لگا کہ قاسم نانوتوی کہاں؟ وہ سمجھا کہ قاسم نانوتوی بہت بڑے بہترین لباس میں ہوں گے اور بہت اتنے بڑے لیڈر ہیں کہ انگریزوں کی طرف سے ان کو گرفتار کرنے کا آرڈر ملا ہے، جس کا مطلب بہت لحیم و شہیم، بہت موٹے اور بہت لمبے قد کے اور بہت اچھا پہنے ہوئے ہوں گے، پوشاک میں ہوں گے، بہت بڑے کہیں کسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ یہ سمجھا۔ تو حضرت ہی سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ قاسم نانوتوی کہاں ملیں گے، یہی تو ہے کہیں؟ تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، فوراً برجستہ انہوں نے کہا انگریز سے، تھوڑا سا ہٹ کر کے، جھاڑو لگا رہے تھے، تھوڑا گھومے اور گھوم کر کے کہنے لگے، ارے قاسم نانوتوی ابھی یہیں تھے، ابھی یہیں تھے، تھوڑا گھوم گئے تھے، وہ جھوٹ بھی نہیں بولے۔ اب وہ یہ سمجھا کہ ابھی یہاں تھے، ہمارے آنے کی ان کو اطلاع مل گئی ہے، اس لیے وہ یہاں سے فرار ہو چکے، بھاگ چکے ہیں۔ وہ فوراً فٹ سے وہ انٹیلیجنس کے لوگ انگریز وہاں سے مسجد سے نکلے اور باہر تلاشنے لگے۔ اس طرح سے مولانا قاسم نانوتوی انہی سے پوچھ کر کے وہ لوگ ان کو گرفتار نہیں کر سکے، ان کو لے کر نہیں جا سکے، اور مولانا قاسم نانوتوی پھر جا کر کے چھپ گئے۔ انگریز ان کے پاس پہنچ کر کے بھی گرفتار نہیں کر پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بچائے اس کو کون پکڑ سکتا ہے؟ بہت تلاش ظالم بادشاہ نے کروایا لیکن نہیں سراغ لگ سکا۔ اور پھر یہ 7 نوجوان اصحاب کہف اس غار میں لیٹے تو اس طرح سے اللہ کے طرف سے انتظام کیا گیا کہ سورج کی کرنیں وہاں تک پہنچتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کروٹ بھی بدلتے رہتے تھے اور وہ سوتے رہتے تھے۔ اتنی لمبی نیند اللہ کے جانب سے ان نوجوانوں کو دی گئی کہ وہ سوتے رہے، کروٹ بدل بدل کر کے سوتے رہے کہ 309 سال گزر گئے سوتے ہوئے، صرف سوتے ہی رہے، مرے نہیں، صرف سو رہے۔ یہ اللہ کی قدرت پر قربان جائیے کہ اللہ کتنے بڑے قدیر ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور دنیا کے اندر یہ کر کے دکھائے ہیں لوگوں کو۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ان کو سلا دیا اور وہ سوتے رہے 309 سال تک، قرآن کے اعتبار سے وہ سوتے رہے۔ اور جب 309 سال کے بعد بیداری ہوئی اللہ کے جانب سے، وہ بیدار ہوئے، جاگے تو آنکھ ملتے ہوئے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کچھ زیادہ وقت ہو گیا سوتے ہوئے۔ تو انہی میں سے ایک نوجوان کہنے لگا کہ لگ رہا ہے کہ ہم صبح سوئے تھے، دوپہر تک سو گئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں شام تک ہم سو گئے، اور موسمیات کو دیکھ کر کے کوئی 3 گھنٹہ کوئی 4 گھنٹہ لگا رہا ہے حساب کتاب کہ زیادہ سو گئے۔ انہیں کیا پتا کہ 309 سال سونے کے بعد ہم بیدار ہوئے ہیں۔ پھر جو ہے کہنے لگے کہ بھوک بھی لگی ہے، اب کچھ کھانا کھایا جائے۔ تو ساتھ میں کچھ جو جیب خرچہ کتنا ہی ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، جو کچھ جیب میں خرچہ تھا وہ سب اکٹھا کر کے ایک ساتھی کو دیے کہ جاؤ جو ہے مارکیٹ سے، شہر سے چپ کے جاؤ، چھپ کر کے کسی طرح سے بچا کر کے وہ لوگ جان نہ پائیں، اور بڑھیا پاکیزہ جو ہے کھانا، جو پاک صاف ہو، اچھے ہوٹل کا ہو، کھانا لے کر کے آ جاؤ، پھر ہم لوگ یہیں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ اب وہ ساتھی گئے، 2 ساتھی گئے کھانا لانے۔ اب وہاں جب ہوٹل پہ، انہیں کیا پتا کہ اتنا لمبا وقت گزر چکا ہے اور ملک بھی بدل چکا، ملک کے حالات بدل چکے ہیں، بادشاہ بھی بدل چکا ہے، ظالم بادشاہ اب نہیں رہا ہے، اب یہاں ایک عادل اور نیک اور مسلمان بادشاہ کی حکومت آ گئی ہے، اور پورے ملک میں عدل و انصاف قائم ہے۔ جب وہ ہوٹل پہ نوجوان 2 ساتھی جب پہنچے تو کھانا لے کر کے جب اپنی رقم دینے لگے، پیسہ دینے لگے، تو وہ ہوٹل والا چونکا کہ یہ تو پیسہ چل ہی نہیں رہا ہے، تو بہت پرانے زمانے کا پیسہ ہے، اور اس طرح سے جو ہے اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ان کو خزانہ کہیں ہاتھ لگ گیا ہے، ارے اتنے پرانے سکے کہاں سے ان کے پاس ہیں، ان کو ضرور کہیں خزانہ اور دفینہ مل گیا ہے۔ اب اس طرح سے ایک ہنگامہ مچ گیا اور سب لوگ اکٹھے ہو گئے، سب پوچھنے لگے کہاں تمہیں دفینہ مل گیا، خزانہ مل گیا ہے، مجھے بھی بتاؤ۔ وہ کہنے لگے کوئی خزانہ اور دفینہ مجھے نہیں ملا ہے،
یہ پیسہ لو اور مجھے کھانا دو۔ پھر یہ رفتہ رفتہ جب یہ بات اور پھیلتی گئی تب لوگوں کا ذہن گمان ہونے لگا کہ جو بہت پہلے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ بہت زمانے پہلے جو ہے کچھ نوجوان جو مسلمان تھے اور ظالم بادشاہ کی سر سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر میں وہ یہ بستی کو چھوڑ کر کے جو چلے گئے تھے، ہو نہ ہو وہی میں سے کوئی ہو۔ اب تو کہنے لگے ایسا ہے کہ آپ کی تحقیق کی جائے گی، آپ لوگ کہاں رہتے ہو، کہاں سے آئے ہو، یہ پیسہ کہاں سے لے کر کے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، ہم ایک غار میں لیٹے ہوئے تھے، ابھی اٹھے ہیں اور بھوک لگی ہے اس لیے ہم کھانا لینے کے لیے آئے ہیں، یہ پیسے ہمارے ہیں۔ یہ رفتہ رفتہ جو ہے یہ بات پورے ملک کے اندر پھیل گئی، حتیٰ کہ بڑے بڑے جو اس وقت کے جو ہے ذمہ دار قسم کے لوگ تھے انہوں نے بات پہنچائی بادشاہ تک۔ وہ بادشاہ اس وقت بہت نیک بادشاہ تھا جس کا نام جو ہے مفسرین نے بیدہ سوس لکھا ہے۔ اس نے آ کر کے خصوصی ملاقات کی اس دونوں ساتھی سے، اور اس بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارے اور ساتھی کہاں ہیں؟ اور اس وقت قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ اس ملک کے اندر پیدا یہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں ہی میں سے دو گروہ ہو گیا تھا۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ مرا کر کے ختم ہو جائے گا معاملہ، کچھ آگے حساب کتاب اور جنت دوزخ یہ زندہ ہونا یہ سب کچھ نہیں ہوگا، مر گئے ختم ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ اس ملک میں پیدا ہو گیا تھا، اور بادشاہ بڑا فکر مند تھا کہ کس طرح سے یہ فتنہ ختم ہو جائے اور یہ لوگ پھر سے جو ہے عقیدہ آخرت ان کا مضبوط ہو جائے، پھر سے آخرت کا عقیدہ ان کے اندر آ جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، آخرت ہے۔ اور دعائیں بادشاہ کرتا تھا۔ جب اس کو یہ پتہ چلا تو اس نے خصوصی طور پر ملاقات کی اور اس نے پوچھا اور ساتھی کہاں ہیں تمہارے؟ تو وہ دونوں ساتھی بادشاہ کو اور بڑے سرکردہ شخصیات اور جو ذمہ داران قسم کے لوگ تھے ان کو لے جا کر کے وہاں ملوایا، ملاقات کروایا۔ وہ لوگ گئے اور جو باقی ساتھی تھے اصحاب کہف میں سے ان لوگوں سے وہ بادشاہ اور اس کے لوگ ملاقات کیے۔ ملاقات کرنے بڑی دیر تک گفتگو اور باتیں ہوئی، اور پھر وہیں سے جو ہے بادشاہ نے اعلان کیا کہ سنو قوم کے لوگوں کہ یہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے 309 سال تک یہ نوجوان جو بہت پہلے ہمارے اس ملک سے گئے ہوئے تھے اور اس غار کے اندر لیٹے اور سوتے رہے اتنے عرصے تک، جس خدا نے سلایا اور سلانے کے بعد بیدار کیا اور ہم سے ملاقات کروایا، وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے، اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ مر جانے کے بعد اور پھر دوبارہ وہ زندہ کرے۔ اس طرح سے وہ فتنہ ختم ہوا اصحاب کہف کی وجہ سے، ان کی بیداری کی وجہ سے۔ بادشاہ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہو جانے کے بعد مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ پھر نوجوان بادشاہ سے اجازت لے کر کے کہ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور وہ سب کے سب جا کر کے غار میں لیٹ گئے، اور غار میں لیٹ جانے کے بعد حقیقی طور پر پھر ان کو موت آ گئی اور وہ پھر مر گئے۔ تو اصحاب کہف کو اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف سورۃ الکہف کے اندر بیان کیا ہے کہ وہ نوجوان غار کے اندر جا کر کے پناہ لیے اور پھر حالات بدلے تو پھر وہ بیدار ہوئے اور ایک بہت بڑے فتنے کا خاتمہ ہوا۔ لیکن انہوں نے ماحول جو دیکھا کہ ظالمانہ ماحول ہے اور بہت ہی گندا ماحول ہے، اس میں ہم اپنی حفاظت کس طرح کریں، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، فکر پیدا ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتظام کیا اور وہ جا کر کے ان کی حفاظت ہوئی، وہ بچے اور اس طرح سے جو ہے ان کی ایمان کی حفاظت ہوئی۔ یہ اس صورت میں بڑے اہم پیغامات ہیں کہ آج بھی ہمیں کہف تلاشنا چاہیے۔ یہ سورت کو اسی لیے خاص کر کے قرب قیامت میں پڑھنے کا حکم ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کے جو اہم نکات و پوائنٹ اور پیغام جو مل رہا ہے اس کو سمجھا جائے، اور خاص کر کے اس سورت کی تو فضیلت ہی ہے کہ ایک جمعہ کو اگر پڑھ لیا جائے تو دوسرے جمعہ تک ہر فتنے سے حفاظت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر دجال اتنا بڑا جو فتنہ ہے، خود اتنا بڑا فتنہ ہے، وہ بھی اگر نکل آئے تو اس سے بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اس سورت کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔
تو اس میں بڑے پیغامات ہیں کہ آج کا بھی ماحول جو کچھ ہے ہمارے سامنے، اس سے بھی ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے فکر کی، اپنے عقائد کی، اپنے طور طریقے کی، اپنی حفاظت کرنے کی فکر کرنی ہے کہ کس طرح سے ان ساری چیزوں کی حفاظت ہو سکے اس ماحول سے۔ اس کے لیے ہمیں بھی کہف کو تلاشنا چاہیے، کون سا راستہ ہے، کون سا کہف ہے کہ اس راستے پر چلیں اور اس کہف کے اندر جائیں، ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں، ان لوگوں کے ساتھ تعلق بنا لیں، ان کی صحبت اختیار کر لیں، اس ماحول میں جا کر کے منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں، پھر جو ہے ہماری حفاظت ہو سکے۔ اسے ہمیں تلاشنے کی ضرورت ہے اور اس صورت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔